بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف دنیا اور آخرت میں ایسا کیا ہے جو حاصل نہیں ہوتا؟ درود پاک کے صدقے ایسی کون سی حسرت، خواہش اور جائز مقصد ہے آپ کا جو پورا نہیں ہوتا؟ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اگر ان فضیلتوں پر ہم غور کریں نا تو دنیا کا ایسا کون سا پرابلم ہے جس کا سلیوشن ہمیں درود پاک سے نہیں ملتا۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان فار ایگزامپل روزی میں برکت چاہیے، رزق میں فراوانی چاہیے، ٹینشن دور کرنی ہے، آپ کو اپنا سٹریس ریلیز کرنا ہے، بیماری سے شفا چاہیے، بیماریوں کو دور کرنا ہے، آپ کو عزت میں اضافہ کرنا ہے، وقار میں اضافہ کرنا ہے، مخلوق کی نظر میں مکرم بننا چاہتے ہیں، رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنا کردار پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، کردار کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اچھی موت چاہیے، موت کا خاتمہ بالخیر پر چاہیے، موت کے وقت حضور علیہ السلام کا دیدار چاہیے، قیامت والے دن حضور نبی علیہ السلام کا قرب چاہتے ہیں، جام کوثر پینا چاہتے ہیں، حوض کوثر پر حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بار بار مدینہ حاضری دینا چاہتے ہیں، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو درود پاک سے حاصل ہوتی ہیں۔ گارنٹیڈ شدہ بات ہے، 100% آپ کو یہ تمام نعمتیں، یہ تمام حسرتیں، یہ تمام خواہشیں آپ کی پوری ہوتی ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں اور چاہیے کیا؟ دنیا اور آخرت میں اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیں، ان تمام نعمتوں کا، ان تمام خواہشوں کا، حسرتوں کا اگر آپ کو پوری کرنی ہے تو ان تمام باتوں کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ درود پاک کے صدقے اللہ پاک آپ کو ان تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان تو ہمیں اور کچھ چاہیے ہی نہیں، اور اگر آپ کو یہ سب کچھ زندگی میں ہی مل جائے، موت کے وقت مل جائے، حشر میں مل جائے، تو وٹ ایور ایلس وی نیڈ، اس کے علاوہ ہمیں زندگی میں اور کیا چاہیے، اور آخرت میں اس کے علاوہ کیا چاہیے جہاں پر حضور علیہ السلام کا ہمیں قرب نصیب ہو جانا ہے۔ اور حضور کا قرب اسی کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں رہتے ہوئے حضور پر درود پاک کی کثرت کی ہوئی ہوگی۔ اب مسئلہ پتہ ہے یہاں پر ہمیں کیا پیش آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم درود پاک سے اپنی وہ رغبت نہیں بنا پاتے، ہم وہ پنکچویلٹی اپنے روٹین کے اندر کریٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ساری چیزیں، یہ فیض، یہ ساری نعمتیں تب حاصل ہوں گی جب آپ کی روزانہ حاضری لگا کرے گی، جب درود پاک آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر درود پاک شامل ہو چکا ہوگا، تو فیض آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، یقینی طور پر فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور دنیا کی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جب جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اور ان کی وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ درود پاک پڑھنے والا شخص تو صرف دل اور دماغ میں سوچتا ہے کہ میری یہ حسرت کاش کہ پوری ہو جاتی، اور اللہ پاک اپنے کرم، فضل اور اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے وہ انسان کی، اس شخص کی وہ حسرت اور خواہش پوری کر دیتا ہے۔ ایسا مسئلہ ہے کون سا جو درود پاک سے حل نہیں ہوتا؟ دیکھیں، جو لوگ بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یقین کریں اگر وہ درود پاک اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں تو اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے انہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ کون سی ایسی مشکل ہے جس کا نکلنے کا راستہ نہیں ملتا درود پاک کے صدقے میں؟ آپ درود پاک کو پڑھ کر تو دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ خلوص نیت، آپ کا اخلاص، صدق دل کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی چیزیں آپ کو پتہ نہیں کن بلندیوں پر لے کر جاتی ہیں۔ یقین کریں کہ زندگی کے اندر اور موت کے بعد کی جو خواہشات ہیں، جو حسرتیں ہیں، وہ درود پاک کے صدقے میں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ آزما کر دیکھیں، درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں،
انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں جو ہے وہ پوری فرما دے گا۔ دیکھیں آج کل کے سینیریو کے اندر، آج کل کی سوسائٹی کے اندر اور جن حالات کے اندر ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں، وہاں پر مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، مالی حالات سے بہت پریشان ہے، اور یقین کریں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دو، تمہارے سارے غم، پریشانیاں، مصیبتیں ٹل جائیں گی درود پاک کے صدقے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو جو لوگ غموں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ درود پاک کی کثرت کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیوں نہیں کر لیتے؟ اور میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو میرے نبی نے تو خود فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دو، تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ تو آپ شامل کیوں نہیں کرتے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر؟ ایسے وہ لوگ جو غموں میں گھرے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مالی حالات ان کے خراب ہیں، مفلس اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ درود پاک کو شامل کیوں نہیں کرتے اپنی زندگی کے اندر؟ درود پاک کیوں نہیں پڑھتے وہ لوگ؟ بے شک تھوڑا پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ ادب اور تعظیم کا یہ تقاضا ہے، فیض ملنے کا یہ تقاضا ہے کہ روزانہ درود پاک پڑھا جائے، اور دنیا کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو آپ کی درود پاک کے صدقے میں پوری نہ ہو۔ اللہ پاک ضرور اپنے اس شخص پر رحمت کی نگاہ کرتا ہے جو اس کے حبیب پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے، کیونکہ درود پاک تو عبادت ہی ایسی ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ آپ تو قبول ہوئی ہوئی عبادت کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں آپ پر کیوں نہیں برسیں گی؟ پھر آپ کی پریشانیاں، مشکلیں، آپ کی حاجات کیوں نہیں پوری ہوں گی؟ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر کرم اور فضل فرمائے گا۔ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں، اسے پڑھ کر تو دیکھیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ ہم وہ رغبت نہیں بنا پا رہے درود پاک سے، ہمارے اندر وہ پنچویلٹی نہیں بن رہی کہ ہمیں روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اس بات کا بھی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے شک ہاتھ کی انگلیوں پر نہ گن کے روزانہ 10 یا 20 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں، اور یہ ٹائم ٹیبل اپنے دماغ کے اندر فکس کریں کہ مجھے ہر حال میں اتنا درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں اسی درود پاک کے صدقے آپ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ درود پاک کا سب سے بڑا راز ہے۔ تھوڑے سے سٹارٹ کریں، ہزاروں کی تعداد پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا، آپ کے جائز مقاصد پورا فرمائے گا، آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں آپ پر سے ٹال دے گا انشاءاللہ تعالی اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔